اس ویڈیو میں ہم ایبسٹریکٹ ناؤن کے بارے میں پڑھیں گے اور اس سے متعلق ایک مشق بھی کریں گے۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ ایبسٹریکٹ ناؤن۔ An abstract noun is a word which names something you cannot see, hear, touch, smell or taste۔ یعنی ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی ایسی چیز کا نام ہوتا ہے جسے ہم دیکھ کر، سن کر، چھو کر، سونگھ کر یا چکھ کر محسوس نہیں کر سکتے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ It is the opposite of a concrete noun۔ یعنی ایبسٹریکٹ ناؤن کانکریٹ ناؤن کا الٹ ہوتا ہے۔ کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کے نام کو کانکریٹ ناؤن کہا جاتا ہے کیونکہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر، سن کر، چھو کر، سونگھ کر یا پھر چکھ کر ان کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، یعنی ان کے بارے میں محسوس کیا جا سکتا ہے، جبکہ ایبسٹریکٹ ناؤن کے بارے میں ہم صرف امیجن کر سکتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں ہم صرف سوچ سکتے ہیں۔ ای جی کا مطلب ہے فار ایگزامپل۔ یہاں ایبسٹریکٹ ناؤنس کی کچھ ایگزامپلس دی گئی ہیں، جیسے کہ کنسیڈریشن، پیرنٹہڈ، بلیف وغیرہ۔ ای ٹی سی اس کا مطلب ہوتا ہے ایکسیٹرا، یعنی وغیرہ۔ جب آپ کسی چیز پر غور کر رہے ہوتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کنسیڈریشن۔ تو کنسیڈریشن کا مطلب ہوا غور، پیرنٹہڈ یعنی ولدیت اور بلیف یعنی یقین۔ تو یہ تمام الفاظ مختلف قسم کے خیالات یا حالتوں کے نام ہیں اور ان کا شمار ٹھوس چیزوں میں نہیں ہوتا، تو یہ ہیں ایبسٹریکٹ ناؤنس۔ More examples of abstract nouns۔ اب ہم ایبسٹریکٹ ناؤنس کی چند اور مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ اینگر، کریج، آنیسٹی، ہیپینس، ڈیوسٹیشن، ٹیلنٹ، اسکل، سکسیس، فیلئر، فریڈم، ایکسیٹرا یعنی وغیرہ۔ تو یہ تمام الفاظ بھی ایبسٹریکٹ ناؤنس ہیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ ایبسٹریکٹ ناؤن از دا نیم given to quality, idea or state rather than a concrete object۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایبسٹریکٹ ناؤن ایک ایسا نام ہوتا ہے جو یا تو کسی کوالٹی یعنی صفت، آئیڈیا یعنی خیال اور یا پھر اسٹیٹ یعنی حالت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ rather than a concrete object یعنی بجائے کسی ٹھوس چیز کے، یعنی اس کا تعلق کسی ٹھوس چیز کے بجائے ایسے الفاظ سے ہوتا ہے جو کہ کوالٹی، آئیڈیا یا اسٹیٹ کے متعلق بتاتے ہیں۔ اب ہم مل کر اس ایگزامپل کو پڑھتے ہیں۔ اس جملے میں ایبسٹریکٹ ناؤن کا استعمال کیا گیا ہے۔ She faced every calamity of life with patience and valor۔ کلیمٹی آفت یا دشواری کو کہتے ہیں۔ پیشنس کا مطلب ہے صبر اور ویلر کا مطلب ہے دلیری یا بہادری۔ تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے زندگی کی ہر دشواری کا صبر اور دلیری سے مقابلہ کیا۔ تو اب آپ بتائیے اس جملے میں ایسے کون سے الفاظ ہیں جن کا تعلق کسی کوالٹی، آئیڈیا یا اسٹیٹ سے ہے اور وہ ٹھوس یا کانکریٹ آبجیکٹس نہیں ہیں بلکہ انہیں ہم صرف امیجن کر سکتے ہیں اور ان کا بظاہر عملی مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی انہیں ٹھوس شکل میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ الفاظ ہیں کلیمٹی، پیشنس اور ویلر۔ تو اس کا مطلب ہے دشواری، صبر اور دلیری یہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ کانکریٹ آبجیکٹس نہیں ہیں۔ کلیمٹی یعنی دشواری یہ ایک قسم کی اسٹیٹ یا حالت کا نام ہے، جبکہ پیشنس یعنی صبر اور ویلر یعنی دلیری یہ دونوں کوالٹیز ہیں۔ انہیں اس جملے کے حساب سے ہم خوبیاں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم ایبسٹریکٹ ناؤن سے متعلق ایک مشق کرتے ہیں۔ اب ہم حضرت آسمہ رضی اللہ عنہا کے لیسن کے پیراگراف 4 میں سے ایبسٹریکٹ ناؤنس کو ڈھونڈ کر انہیں انڈر لائن کریں گے۔ تو مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ بھی پڑھیے۔
On the night of the migration of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahl, chief of the disbelievers, in a fit of fury, headed for Hazrat Abu Bakr's Raziallah anhu home and began knocking at the door violently. تو اس جملے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اس رات ابو جہل جو کہ کفار کا سردار تھا، اس نے شدید غصے کی حالت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کا رخ کیا اور دروازے پر بہت زور سے دستک دینے لگا۔ تو اب ہم نے اس جملے میں سے ایبسٹریکٹ ناؤنز کو تلاش کرنا ہے اور انہیں انڈر لائن کریں گے۔ تو ہم نے ایسے الفاظ تلاش کرنے ہیں جو کسی اسٹیٹ یعنی حالت، کوالٹی یعنی صفت، یا پھر آئیڈیا یعنی کسی خیال یا تصور کا نام ہو۔ اس جملے میں موجود ناؤنز کو انڈر لائن کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سے ناؤنز کانکریٹ ہیں اور کون سے ایبسٹریکٹ ہیں۔ تو نائٹ کے لفظ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ ایک کانکریٹ یا ٹھوس ناؤن ہے؟ جی نہیں، یہ ایک اسٹیٹ کا نام ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو اسے نائٹ کہا جاتا ہے۔ مائگریشن کا لفظ، کیا یہ ایک کانکریٹ ناؤن ہے یا ایبسٹریکٹ؟ یہ بھی ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانے کے تصور کو مائگریشن کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا آئیڈیا ہے۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، یہ ہے پروفٹ یعنی نبی۔ تو اس سے مراد ایک شخصیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک کانکریٹ ناؤن ہے، اسے ایبسٹریکٹ ناؤن نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح سے لفظ چیف ہے، اس کا بھی تعلق کسی شخص سے ہوتا ہے۔ تو کسی جگہ، شخص یا چیز کا نام ہوتا ہے کانکریٹ ناؤن، اس لیے یہ بھی ایبسٹریکٹ ناؤن نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے لفظ فٹ، یعنی یہ ایک دورہ پڑنے کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی اسٹیٹ کا نام ہے۔ تو فٹ کا لفظ کیا ہوا؟ ایبسٹریکٹ ناؤن، بالکل ٹھیک۔ اور فیوری یعنی شدید غصہ، یہ ایک صفت یا کوالٹی کہلائی جا سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، بالکل ٹھیک۔ اور ڈور کا لفظ کیا ہے؟ اسے آپ دیکھ کر یا چھو کر اس کے متعلق بتا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کانکریٹ ناؤن، یہ ایبسٹریکٹ ناؤن نہیں ہے۔ چلیے اب اگلے جملے کو مل کر پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیے۔ ابو جہل ڈیمانڈیڈ ویئر از یور فادر۔ ابو جہل یہ ایک پراپر ناؤن ہے۔ ڈیمانڈیڈ کا مطلب ہے اصرار کرنا، یہ ایک عمل ہے، یعنی یہ ایک ورب ہے، جبکہ فادر کا لفظ کیا ہے؟ یہ ایک کامن ناؤن ہے۔ تو اس جملے میں ایبسٹریکٹ ناؤن موجود نہیں ہے۔ ابو جہل ڈیمانڈیڈ ویئر از یور فادر، یعنی ابو جہل نے اصرار کیا تمہارے والد کہاں ہیں۔ اب اگلا جملہ پڑھتے ہیں۔ شی politely replied how would I know، یعنی انہوں نے نرمی سے جواب دیا مجھے کیا پتا۔ اس جملے میں شی کا لفظ کیا ہے؟ یہ ایک پروناؤن ہے۔ یہاں حضرت اسما کے نام کی جگہ شی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ politely یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایڈجیکٹو ہے، معاف کیجیے گا، یہ ایک ایڈورب ہے، یعنی یہ ایکشن کے متعلق بتا رہا ہے کہ ایکشن کس طرح کیا گیا۔ politely replied یعنی نرمی سے جواب دیا گیا۔ تو politely کا لفظ replied کے متعلق بتا رہا ہے، اور replied کیا ہے؟ یہ ایک ورب ہے یعنی ایکشن ہے۔ اس طرح اس جملے میں بھی ایبسٹریکٹ ناؤن موجود نہیں ہے۔ اگلا جملہ مل کر پڑھتے ہیں۔ This response shows the wisdom and courage of حضرت اسما رضی اللہ عنہا۔ رسپانس کہتے ہیں رد عمل کو، یعنی کسی عمل کے جواب میں جو عمل کیا جاتا ہے۔ وزڈم کا مطلب ہے حکمت، اور کریج کہتے ہیں بہادری یا ہمت کو۔ تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس رد عمل سے حضرت اسما رضی اللہ عنہا
کی حکمت اور دلیری کا پتہ چلتا ہے۔ تو چلیے اب ایبسٹریکٹ ناؤنز کے متعلق پتہ لگاتے ہیں۔ رسپانس یعنی رد عمل، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ شوز کا لفظ ہے ایک ورب یعنی ایکشن، اور وزڈم کا لفظ یہ کیا ہے؟ یہ ایک صفت یعنی کوالٹی کے متعلق بتا رہا ہے۔ اسی طرح سے کریج کا لفظ بھی حضرت اسما کی صفت یعنی کوالٹی کو بتانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ دونوں الفاظ کیا ہیں؟ یہ ایبسٹریکٹ ناؤنز ہیں، بالکل ٹھیک۔ اب اگلا جملہ مل کر پڑھتے ہیں۔ She didn't make a statement that would give them a clue, nor did she have to lie. یعنی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے ان کو کوئی اشارہ ملتا اور نہ ہی انہیں جھوٹ بولنا پڑا۔ اسٹیٹمنٹ، کلو اور لائے۔ اسٹیٹمنٹ کا مطلب ہے کہی ہوئی بات، کلو اشارہ، لائے جھوٹ۔ یہ مختلف قسم کے ناؤنز ہیں۔ کیا آپ ان کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کانکریٹ ناؤنز ہیں، یعنی ان کو دیکھ کر یا چھو کر انہیں ان کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، تو یہ ہو گئے ایبسٹریکٹ ناؤنز۔ اب اگلا جملہ پڑھتے ہیں۔ بٹ شی سمپلی posed a counter question that infuriated Abu Jahl and he slapped Hazrat Asma رضی اللہ عنہا face so hard that her earring fell off. اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے یعنی لیکن انہوں نے صرف ایک جوابی سوال پوچھا جس کی وجہ سے ابو جہل غضبناک ہو گیا اور اس نے حضرت اسما رضی اللہ عنہا کے چہرے مبارک پر اس قدر زور سے تھپڑ رسید کیا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ تو اب ہم نے اس جملے میں سے ایبسٹریکٹ ناؤنز کو تلاش کرنا ہے۔ اس جملے میں سمپلی کا لفظ ایک ایڈورب ہے، یعنی یہ ایک ایکشن کو ڈسکرائب کر رہا ہے، اور ایکشن ہے پوزڈ یعنی پوچھنا۔ اس کے بعد ہیں الفاظ کاؤنٹر اور کویسچن۔ انفیریٹڈ کا لفظ ایک ورب یعنی ایکشن کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی کسی کو بہت شدید غصہ دلا دینا یا غضبناک کر دینا۔ اسی طرح سے سلیپڈ کا لفظ بھی ایک ورب ہے۔ فیس ایک ناؤن ہے لیکن یہ ایک کامن ناؤن ہے یا پھر کانکریٹ ناؤن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لفظ ہارڈ۔ ایئرنگ بھی ایک ناؤن ہے لیکن یہ بھی ایک کانکریٹ ناؤن ہے۔ معاف کیجیے گا، کاؤنٹر، کویسچن اور ہارڈ یہ بھی ناؤنز ہیں، لیکن ان میں سے دو الفاظ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے جبکہ ایک لفظ ایبسٹریکٹ ناؤن نہیں ہے، وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کانکریٹ ناؤن ہے، اور وہ کون سا لفظ ہے؟ وہ ہے ہارڈ۔ تو اسے ہم کینسل کر دیتے ہیں، ہمارے پاس بچا کاؤنٹر اور کویسچن، یہ دونوں ہیں ایبسٹریکٹ ناؤنز۔ کاؤنٹر یعنی جوابی اور کویسچن یعنی سوال۔ تو یہ ٹھوس چیزوں کے نام نہیں ہیں، ان کے بارے میں صرف امیجن کیا جا سکتا ہے۔ اب مل کر پڑھتے ہیں آخری جملہ۔ But she stood her ground even in the face of such wrath of Abu Jahl and never revealed the secret. تو اس جملے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ابو جہل کے اس قدر غضب کے مقابلے میں اپنی جگہ ڈٹی رہیں اور انہوں نے راز کو فاش نہیں کیا۔ اس جملے میں she stood her ground یہ ایک محاورہ ہے۔ اسی طرح سے in the face of بھی یہاں ایک ایڈیم یا محاورے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے لفظ wrath یعنی غضب یا شدید غصہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک اسٹیٹ یا کیفیت کا نام ہے، تو یہ ہوگا ایبسٹریکٹ ناؤن، بالکل ٹھیک۔ ریویلڈ ایک ورب ہے یعنی ایکشن ورڈ ہے، اور پھر آخر میں ہے لفظ سیکرٹ۔ یہ کیا ہے؟ یعنی سیکرٹ یعنی راز، یہ ایک قسم کا آئیڈیا ہے یعنی تصور ہے، تو یہ ہے ایک ایبسٹریکٹ ناؤن، بالکل ٹھیک۔ تو اس طرح یہ مشق مکمل ہو گئی ہے۔ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔